نمبر 31 کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، ماں باپ کی عبادت کا حکم نہیں دیا. دونوں میں فرق ہے. اللہ نے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو. آج کے انسانوں کو ماں باپ سکھا رہے ہیں ہماری عبادت کرو. کیسے؟ چہرے پہ تیری داڑھی دیکھا کیسی غلیظ دکھ رہی، بچی دھوکہ دے دی کیا، غم میں ہے کیا، پیسے نہیں ہے شیونگ کرانے کے، شیونگ کرا، کپڑے اوپر ٹکنے کے اوپر پہنا، یہ کیا ہے، فقیر ہے کیا، بےگھر ہے کیا، ایسے کیوں پہن رہا ہے؟ جہیز نہیں لیتا ہوں، بولا میرے کو گناہ ہوں گا تو جہیز لے. اچھی بات ہے امی جان، بے شرم، تیرے کچھ گناہ ہوتا اماں کو نہیں ہوتا. جہیز نہیں لینا حرام ہے اسلام میں، جہیز لینا نہیں لینا چاہیے. جہیز کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مانگنے والی چیز کو جہیز نہیں بولتے. اگر لڑکی کے ماں باپ کی جانب سے کوئی ایسا گفٹ آئے جو لڑکی اور لڑکی کا شوہر دونوں بھی استعمال کرتے ہو، اس گفٹ کو جہیز بولتے ہیں. جہیز نہیں لینا ہے اسلام میں. تو ماں باپ کی اطاعت کب تک کی جائے گی؟ جب تک کہ ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم نہیں دیں گے. آرمی اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیبل انسپیکٹر کی بات اس وقت تک مانیں گے جب تک کہ انسپیکٹر کی بات کمشنر آف پولیس سے نہیں ٹکراتی. مان لیجئے کمشنر آف پولیس نے کہا چالان مارو، انسپیکٹر نے کہا رسید مت پھاڑو، پیسے جیب میں ڈال دو. کیا کرے گا کانسٹیبل؟ کیا کرے گا؟ نہیں مانے گا، چاہے وہ اس کا سپیریئر ہی کیوں نہ ہو. ماں باپ سب سے سپیریئر ہے رشتہ داروں میں اور انسانوں کے رشتوں میں، لیکن وہ اللہ اور رسول سے سپیریئر نہیں ہو سکتے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ رسول کی فرما برداری کی تعلیم دے تاکہ بچہ بڑا ہو کر ان کی بھی نافرمانی نہ کرے. بچے کو بڑا کرتے ہیں اللہ اور رسول کا نافرمان بنا کر. جب بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تب کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے فرما برداری کرو. تم نے جو بیج بوئی ہے وہی پھل کھاؤ گے. تم نے اگر بیر اور کانٹے دار یہ درخت کا بیج بویا ہے اور اس پر ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ سیتا پھل اور آم اگیں گے تو یہ ہونے والا نہیں ہے. امید میری بہن آپ کا جواب مکمل ہو. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. جی میں عمران ہاشم اور میں ریلائنس کمیونیکیشن ایز اے ریٹینشن ایک کام کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جان رہے ہیں آج کل اور دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو اس حساب سے ایجوکیشن بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو کیا حدیث اور قرآن کے روشنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایجوکیشن کے لیے جو ہم لون لیتے ہیں یہ کہاں تک جائز ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک اور سوال ہے کہ چونکہ میں سروس مین ہوں تو سو آئی گیٹ سیلری، تو کیا ٹیکس بچانے کے لیے میں اگر کوئی پالیسی لیتا ہوں یا کچھ اس سے ریلیٹڈ ایسا کچھ کرتا ہوں یہ کہاں تک جائز ہے اور میں کس طریقے سے اس سے بچ سکتا ہوں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ایجوکیشن کے لیے لون لیا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275 سے 279، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 130 آیت نمبر 130، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 161، سورہ روم سورہ نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے، لون آن انٹرسٹ از فاربیڈن ان اسلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیہقی کی شعب الایمان حدیث نمبر 1932 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے 1 پیسہ سود لیا گویا اس نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا. اگر آپ بائبل پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 25، بک آف ایزائیکل چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 13، بک آف لیوک گوسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 35، ان تمام مقامات پر سود پر پیسہ لینا اور دینا فاربیڈن ہے. اس اعتبار سے اگر آپ کوئی لون سود پر لے کر کچھ کرتے ہیں فار واٹ ایور پرپز یوز اٹ از فاربیڈن ان اسلام. میں کوئی بھی اچھا کام غلط طریقے سے نہیں کر سکتا، اچھے کام کے لیے مجھے اچھا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کا فنڈامنٹل لا ہے میں اس کو کراس نہیں کر سکتا. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 279 میں کہا کہ اللہ کے حکم کے بعد اگر یہ لوگ انٹرسٹ اکانومی نہیں چھوڑیں گے تو ان سے کہو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. Ask them to wage a war against Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اتنی جرات اپنی پڑھائی کی خاطر نہیں کر سکتا یا کسی اور جائز کام کے لیے نہیں کر سکتا. بٹ اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ اسلام نے بیت المال کا ایک کانسیپٹ دیا تھا جو انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہیں ہے. بیت المال کیا ہے؟ ایک ایسا بینکنگ سسٹم ہوگا جس میں پورے مسلمان اپنے ڈونیشنز، اپنے چیریٹیز، اپنی زکات اس میں جمع کریں گے اور جو نیڈی مسلمز ہیں ان کو یہ زکات سے پیسہ دیں گے.
تاکہ ان کو سپورٹ کریں ان نیڈز میں جو ان کے لیے ضروری ہے. اب چونکہ وہ نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یو ول ہیو ٹو سرٹن تھنگ سیکریفائس فار دا سیک آف یور ریلیجن. دنیا کا ہر آدمی کرتا ہے. دیکھیے آپ ہمارے پاس سکھ بھائی بیٹھے ہیں, آپ دیکھیے چاہے گرمی ہو چاہے بارش ہو چاہے سردی ہو, کبھی ٹربن نہیں نکالیں گے وہ لوگ, کبھی داڑھی کے بال نہیں نکالیں گے. وائی؟ ریلیجس انجنکشن ہے. لوگ چاہے کچھ بھی کہیں, ریلیجن سے اگر محبت ہے یو ول ناٹ بریک دا فنڈامنٹل. اگر آپ کو اللہ سے, اس کی کتاب سے, اس کے نبی محمد رسول اللہ سے دل سے محبت ہے, یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ ول کانٹراڈکٹ قرآن اینڈ سنہ. تو اس اعتبار سے آپ نہیں لے سکتے. تو آئیے آج کا اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک ٹیچر ہوں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی. انہوں نے تو کبھی کل کی خبر نہیں لی, کل کے لیے ہم کو کچھ جمع کر کے رکھنا ہے. تو ہم لوگ جو ہے آج کل بینک بیلنس کیوں بڑھاتے ہیں, کل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ بہن نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے فالو کرنے کے لیے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی بینک نہیں تھا. آپ تو بہت دور چلے گئیں, گرو نانک جی کے زمانے میں بھی کوئی بینک نہیں تھا. یہ بینکنگ کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا ان کمبختوں ویسٹرنرز نے. کیوں کیا؟ آپ کا پیسہ دیکھو اربوں نے کیسی بیوقوفی کی. اربوں نے اپنا پورا پیسہ سمجھا کہ امریکہ میں سیف رہے گا اور پورا اپنا مال لے جا کر امریکہ میں جمع کیے. 9/11 کے بعد انہوں نے کیا کہا, یہ ٹیررزم کے لیے یوز ہوا, پورے اکاؤنٹس فریز کر دیے. کتنا آسانی سے بیوقوف بنا دیا, کتنا آسانی سے مال ہڑپ لیا. تو اس طریقے سے کئی بینکس, ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ریسیشن چل رہا ہے. واٹ از ریسیشن؟ ریسیشن کا انڈیا سے تو کوئی اللہ کا کرم ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں ایک پروپیگنڈا بنا وہ. واٹ واز ریسیشن؟ ریسیشن یہ تھا کہ امریکہ کے بڑے بڑے بینک نے بے نامی کئی لوگوں کو بغیر تحقیق کرے کے لون دے دیا, لاکھوں میں, ملینز آف ڈالرز میں دے دیا, اور اس کو واپس لینے گئے تو وہ آدمی نے جھوٹا نام لکھا, اس کا جھوٹا پتہ بتایا, پورا پیسہ ڈوب گیا. یہ پیسہ کھانے کا ایک اور طریقہ ہے. اس طریقے سے کئی طریقوں سے لوگ پیسے کھاتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بعض ایسی چیزیں جمع کرتے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے اہل و عیال کو کام آئے. میں مر جاتا ہوں تو میرے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو انسٹنٹ وہ روڈ پر نہ آئے, اس نیت سے میں ضروریات کے لیے جمع کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ بھی میں جمع کر سکتا ہوں. لیکن جمع کر کے اگر میں زکات نہیں دوں, آپ دیکھیے زکات اب بغیر جمع کرے دیں گے کیسے؟ زکات دینے کے لیے تو جمع کرنا ہی پڑے گا, اتنا تو جمع کرنا ہی پڑے گا جس سے کہ 25 گرام سونا یا اتنا مال ہو جائے, تبھی تو زکات کا مطلب اس کی اجازت ہے. لیکن افضل طریقہ اللہ کے حوالے دوسرا دن کر دو اپنا. میں, آپ یقین مانیے, میں اللہ کو گواہ بنا کر بول رہا ہوں, میرا آج تک پرسنل کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. ایک بھی آج تک میں نے اپنی لائف میں نہیں کھولا ہے بینک اکاؤنٹ, اینڈ الحمدللہ آئی ایم ویری کمفرٹیبل. میرے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں لاکھوں میں, لیکن اللہ کے کرم سے میں نے کبھی بھی بینک کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے, ایکسپٹ کہ ہمارا IREF کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے فار گورنمنٹ ریزنس. پرسنل آج تک میرا اکاؤنٹ نہیں ہے, اینڈ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ, مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب جو لوگ ہمارے پاس رکھتے ہیں ان کو بے شک چاہیے کہ چیریٹی کیا کرے. ابن قیم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر گزرے مسلم کمیونٹی کے, جو ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے ان تمام احادیث کو جمع کیا جس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی کے ریوارڈ کو انکریج کیا ہے. تم چیریٹی دو گے تو یہ ریوارڈ ملے گا. انہوں نے کہا کہ چیریٹی کے جو کئی ریوارڈز ہیں, انہوں نے کہا 40 to 50 ڈفرنٹ کائنڈز آف ریوارڈز ہیں, الگ الگ قسم کے ریوارڈز ہیں. آپ جانتے ہیں سب سے چھوٹا ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ خیرات کرنے والے بندے پر کم ہو جاتا ہے. دس از دا منیمم ریوارڈ آف چیریٹی. اور چیریٹی دونوں کو بھی, مسلم اینڈ نان مسلم دونوں کو بھی دینا چاہیے. اگر کوئی نان مسلم آ جائے اور اس کی ضرورت ہے تو یو آر انکریج, دس از ہیومینٹی ان اسلام, آپ کو دینا چاہیے. کوئی یتیم ہے ضرور دے, کوئی پڑھنا چاہتا ہے غیر مسلمان ہی ہے اس کو بھی دیں, آپ کو اجر ملے گا اس کا. اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 85 میں کہا,
جو کوئی اچھے کام میں کنٹریبیوٹ کرے گا اسے اچھا کام کرنے والے کے برابر کا اجر دیا جائے گا, اور جو برے کام میں کوآپریٹ کرے گا اس کو برا کام کرنے والے کے برابر کا گناہ دیا جائے گا. یو کنٹریبیوٹ ان اینی گڈ کاز, یو ول بی ہیپی انشاءاللہ. تو بینک میں اس طریقے سے نہ جمع کریں کہ دوسروں کا خیال ہی نہیں کریں, لیکن اتنا تو ضرور جمع کریں کہ آپ کے بعد آپ کے جو لگتے ہیں ان کے ضروریات پورے ہوں, اور ساتھ میں آپ چیریٹی کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کریں. دا بیسٹ از بانٹ دو, اللہ کے حوالے کر دو باقی کا معاملہ, انشاءاللہ اللہ آپ کو پال لے گا. امید آپ کا جواب میری بہن پورا ہوا. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے اس مائک سے لیا جائے گا. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. میرا نام تحسین ہے اور میں رانچی یونیورسٹی سے MBA کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سنا تھا ایک اسپیچ میں کسی کے کہ جب گرو نانک جی کعبہ گئے تھے بھرمن کے لیے تو جس اور وہ پیر رکھتے تھے اسی اور کعبہ گھوم جاتا تھا. تو اس میں کتنی سچائی ہے یا اس پر آپ روشنی ڈالیں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ اکثر سکھ کمیونٹی میں یہ بات کامن ہے, ایک بات کامنلی مانی جاتی ہے کہ گرو نانک جی جب مکہ گئے تو وہاں پر جس طرف وہ اپنا پاؤں کرتے کعبہ اس طرف آ جاتا. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے, جہاں تک گرو گرنتھ جی آپ اگر پڑھیں گے تو پوری گرو گرنتھ جی میں یہ بات کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے, کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے یہ بات. دوسری چیز, گرو نانک جی کعبہ جا ہی نہیں سکتے. ریزن, اللہ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرمایا کہ ایکسپٹ مسلم مکہ کو کوئی بھی نہیں آ سکتا. اگر وہ آئے گا تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ دے گی وہاں پہ گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ رہے گی. تو دس بائی اٹ سیلف بیکمس اے لائی کہ وہ وہاں گئے تھے. تیسری چیز, کوئی ہسٹوریکلی پروون ایویڈنس نہیں ہے اس قصے کے پیچھے. یہ قصہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ گرو نانک جی کے ایک مسلم اسٹوڈنٹ تھے. ان مسلم اسٹوڈنٹ کے دل میں آیا کہ میں حج یا عمرہ کروں. انہوں نے گرو نانک جی سے یہ پیش کی بات اپنی, تو گرو نانک جی نے کہا چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. اور جب وہ انہیں وہاں لے کر گئے تو یہ واقعہ سنایا جاتا ہے. اس کی ہسٹوریکلی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے. دیکھیے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ کل کے دن اللہ نہ خواستہ, میں اللہ فاربڈ, اس سے کوئی نئی کہانی نہ بن جائے, کل کوئی ایک بیوقوف مسلمان آئے گا جاہل قسم کا, وہ لکھے گا کہ ہمارے ایک ولی تھے, وہ امرتسر کو جانا چاہتے تھے, نہیں آنے دیا گیا, وہ جدھر پاؤں کیے امرتسر کی جو ہے گرودوارا ادھر آ گئی. ایز اے مسلم آئی وڈ ناٹ اپریشیٹ اٹ. میں اس کو بولوں گا تو یہ بدتمیزی کی بات مت کر, کیونکہ تو کسی کے دل کو توڑ رہا ہے, ان کے مذہبی سینٹیمنٹ کو خراب کر رہا ہے. قرآن میں کیا کہا گیا؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 108 میں کہا گیا, ڈو ناٹ ریوائل دا گاڈس آف ادر ریلیجنس فار ان اگنورینس دے مائٹ ریوائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تم لوگ دوسرے مذہب کے خداؤں کے بارے میں برائی مت بیان کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی لا علمی اور جہالت میں اللہ کے بارے میں کوئی گندی بات نہ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ فساد بڑھے گا. دس از ناٹ اے کریکٹ وے. آپ الٹا اگر دیکھیں گے, گرو نانک جی نے گرو گرنتھ صاحب کا جو میجر پورشن ہے آپ اگر پڑھیں گے, اس کے میکزیمم جو دوہاز ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ بابا فرید کے ہیں. بابا فرید واز اے مسلم, ہی واز اے صوفی. اور بابا فرید مسلم کمیونٹی کے اندر کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں ہے. ان کے جیسے سووں سینکڑوں اور کئی مسلم ولی تھے, ولی اور صوفی تھے. ہی واز ناٹ دا ٹاپ موسٹ آف آل. کا مطلب گرو نانک جی نے تو ایک ادنا چھوٹے سے مسلمان کا جو نبی پر ایمان رکھتا ہے, اس کی اتنی اہمیت اور عزت کی کہ اس کے باتوں کو گرو گرنتھ میں لا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کعبے کی فضیلت تو چھوڑ ہی دیجیے. امید آپ کا جواب مکمل ہو. ہمارے درمیان آج میجر صاحب موجود ہیں. یہ ایک 2 منٹ کے لیے آپ سے کچھ اپنے ویوز پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. میجر صاحب. آپ سب کو میرا السلام علیکم. 2 لفظ میں بولنا ضرور چاہتا تھا, اور میں جناب عمران صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. میرے پاس سرفراز احمد جی سڈو اور جناب مہر عالم صاحب آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام اٹینڈ کریں گے. عام طور پر میں کوئی پبلک پروگرام اٹینڈ جلدی نہیں کرتا ہوں, لیکن میں نے کہا چونکہ یہ دوسرے مذہب سے ریلیٹڈ ہے میں ضرور جاؤں گا. خاص کارن یہ ہے کہ رانچی میں ایک سوسائٹی ہے, ہم لوگوں نے سدبھاونا منچ بنایا ہے, وہاں میرے کئی مسلم بھائی میرے ساتھ وہاں جاتے ہیں, اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک براڈ مائنڈیڈ سولوشن ہر پرابلم کا تیار کریں. تو جو سب سے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں
کہ جو بھی پیر پیغمبر آتے ہیں وہ ایک دھرم کے لیے نہیں آتے ہیں, وہ تمام مانوتا کے لیے میسج لاتے ہیں. مثلاً جیسس کرائسٹ, حضرت محمد صاحب, نانک صاحب, کبیر صاحب, ان کا جو میسج ہے, ان کا جو پیغام ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے. اس لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ سبھی, دوسرے مذہب والے بھی, ہم لوگ بھی قرآن کا اسٹڈی کریں. انفیکٹ قرآن میرے پاس پڑھی ہوئی ہے اور اگلی بار جب میں یہاں آؤں گا تو ضرور پوری پڑھ کے آؤں گا. دوسری بات جو میں بہت سیریسلی کہنا چاہتا ہوں, دھرم کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دھرم ہمیں نیموں, سدھانتوں تتھا نشیدھاگیاؤں سے دوارا باندھتا ہے تاکہ ہم بھرشٹ نہ ہوں اور شاریرک, مانسک تتھا آدھیاتمک روپ سے دکھی نہ ہوں. یعنی ہم کس پرکار سے جیون جیئیں. آپ ایک چیز دھیان رکھیے کہ سارا قرآن پڑھنا, یاد کرنا اتیادی سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو بردر عمران جیسے لوگ جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے اسٹڈی کیا ہے, آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر کے یہ نہیں کہوں گا کہ میں 100% ان سے سہمت ہوں, پرنتو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی اسٹڈی بہت اچھی ہے اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. زیادہ تر دھرم کرم کانڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہندو دھرم تو بہت زیادہ کرم کانڈ میں تبدیل ہو چکا ہے, اور یہی بات کئی دھرموں میں لاگو ہو جاتی ہے اور ہم لوگ ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں. ڈیپتھ یعنی کہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں. ہم لوگوں کو گہرائی میں جانا ہے. میں بردر عمران سے ایجوکیشن لون وغیرہ کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ماڈرن پریپریکش میں, آج کی ڈیٹ کے پریپریکش میں دھیان رکھیں تاکہ آپ کی قوم ہمیشہ آگے چلتی جائے اور پیسے کے لیے محتاج نہ ہو. ایک دوسرے کے دھرم کے بارے میں کئی غلط فہمیاں ہیں اور میں بڑے تعجب کی بات بتاتا ہوں. میرے ایک متر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے لا کر کے وید سار دیا اور وید سار میں اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے مورتی پوجا ورجت ہے. تمام ہندو جگت مورتی پوجا کر رہا ہے, لیکن انہوں نے وید کی کتاب مجھے لا کے دی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی ہمارے ہندو بھائی اپنے دھرم کو نہیں جانتے ہیں, یہ سچ ہے. پھر بھی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو گرو نانک دیو جی نے کہی ہے. انہوں نے فرمایا ہے, اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کو مندے. یعنی ایک ہی ایشور کا نور, ایک ہی اللہ کا نور ہم سب میں ہے. اور یدی ہم بیکورڈ چلے جائیں تو کرسچن اور اسلام جگت مان رہا ہے کہ آدم اور ہوا کے ہم سب اولاد ہیں, تو یہ ماننے میں کیا حرج ہے کہ ہم سب آپس میں رشتہ دار ہیں. اور آپ تعجب کریں گے کہ ہندو دھرم نے بھی وسودھیو کٹمبکم یعنی ساری پرتھوی ایک پریوار ہے, اس چیز کا نعرہ بہت زمانے پہلے دیا ہے. یہ بھی پتہ نہیں کس نے کب دیا ہے, پرنتو یہ مان کے چلیے کہ کسی جگہ پہ تمام جتنے دھرم ہیں ان کے کچھ بیسک اصول جو ہیں, یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں اتنی شادی اور یہ سب چیزیں حالات کی بات تھی. میں نے سرفراز احمد جی سے کہا تھا کہ سبع تھا جب محمد صاحب کا, اس ٹائم پہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے, کئی عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی, تو ان بیچاروں کو کچھ پناہ چاہیے تھی, تو لوگ انہوں نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی تھی. آج بھی یدی کسی بیوہ عورت کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو اور آپ زیادہ شادی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سماج کے لیے اچھی بات ہے. اور ان سب سے اوپر دھرم کے بارے میں صرف جاننا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ بردر عمران جیسے آدمی پتلے سے ٹریٹائز بنائیں کہ یہ ہمارے نیم ہیں, اس طرح سے ہمیں چلنا ہے, اور ہم لوگ اس کو عملی جامہ پہنائیں. یدی ہم بولتے رہیں چوری نہیں کرنی ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہی پتہ نہیں کہاں سے گھوس لینے کی پروریتی آ گئی. یعنی مجھے کوئی کام کرانا ہوتا ہے, میرے پاس ہر طرح کا پوسٹ رہا ہے, میں کسی بھی طرح سے کرا سکتا ہوں, پھر بھی میں اپنے سٹاف کو کہتا ہوں یہ بھائی کتنے پیسے مانگتا ہے, بولے
500 रुपए मांगता है, ले भाई 500, उसको दे करके काम करा के आ जाओ। यानी हम लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है। हमारे जैसा आदमी अगर घूस देता है तो आप सोच सकते हैं आम आदमी की क्या हालत होगी। इस चीज को हमें बदलना है। हम लोग अपने उसूलों पर कायम रहें। और मैं इसको थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक लफ्ज जरूर कहूंगा कि आप लोग ये मत देखिए कि कौन क्या है, सिर्फ ये देखिए जो आदमी उसूलों पर चलता है, जो आदमी धार्मिक है, किसी धर्म का मैं नहीं बोलता, जो आदमी धार्मिक है यानी वो अपने उसूलों का पक्का है, वही आपकी सेवा सही मायने में कर सकता है, निस्वार्थ भाव से वही काम कर सकता है। वो गवर्नमेंट में परसेंटेज नहीं मांगेगा, वो 2 पैसे अपने पॉकेट से लगाएगा। तो आप ऐसे कर्मठ आदमियों को आगे लाएं। ऐसे आदमी आप में से आगे आएंगे नहीं, आपको आप में से चुनना है कि कौन आदमी हमारे यहाँ बिल्कुल ईमानदार हैं, कौन उसूल वाले लोग हैं, इनको आप लोग खींच करके आगे लाएं। बोलिए नहीं, आप आइए, आप इस जगह पर रहिए, आप हमारी अगुवाई करिए। ऐसे ऐसे लोग जैसे ब्रदर इमरान जैसे लोग, जिन लोगों ने ये ठेका उठाया है कि इतना वो पढ़ रहे हैं, इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं। अंत में मैं जनाब इमरान साहब को, मोहम्मद फहीम साहब को और रांची की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और याद रहे, अल्लाह उन सभी लोगों से खुश होते हैं जो खुद अल्लाह को याद रखते हुए नेक काम करते हैं और दूसरों को भी नेक काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आदाब। मैं जनाब इमरान साहब से गुजारिश करता हूं कि मेजर साहब को कुरान मजीद गिफ्ट करें। तो आइए आज का पहला सवाल यानी कि फिर से इस राउंड का अपने भाइयों की जानिब से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू मुबशिर हाशमी और मैं स्टूडेंट हूँ, अभी इंजीनियरिंग का कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया हूँ। हमारा सवाल है इसी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम से रिलेटेड। तो इस बारे में हमारा सवाल ये है कि जो हम प्रीचिंग कर रहे हैं और जो आप लोग यहाँ पे आप जो तकरीर किए, तो ये क्या बेहतर होता है कि अगर जो हमारा जो हम लोग यहाँ पे ड्रेस कोड पहने हुए हैं, आप और हमारे जितने भी मतलब दोस्त हैं, हमारे मतलब जितने बड़े हैं, सब पहने हुए, अगर ये कुर्ता पैजामा या जो सुन्नती लिबास है, पूरे सुन्नती लिबास में आकर के अगर ये प्रीचिंग होता तो ये ज्यादा मतलब असरदार होता है। क्योंकि खास तौर से जो टाई लगा रखी है आपने, वो तो चूंकि आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हम कम जानने के बावजूद हम इतना जानते हैं कि वो शायद क्रिश्चियनों की पहचान है, तो आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो वो आपने लगा रखा और उसके बाद ये करना है, तक सही है। भाई ने बुनियादी तौर पर ड्रेस कोड पर सवाल किया है और उन्होंने कहा कई बार कि मैं ज्यादा जानता हूं, वो कम जानते हैं। मैं मुकम्मल तौर पे तो ये नहीं कहूंगा कि आप कम जानते हैं या मैं ज्यादा जानता हूं, लेकिन इस मामले में जरूर आप कम जानते हैं, ये पक्की बात है। दूसरी चीज, आपने ये भी कहा कि मैं ज्यादा जानता हूं, लेकिन फिर भी आप टाई लगाने के बारे में और सूट के ऊपर कह रहे हैं, का मतलब इस मामले में आप ये बताना चाहते हैं कि ज्यादा जानते हैं। देखिए, उसूलन हमारे सवाल कैसे होने चाहिए, जो शरई अखलाक हैं, मसले पर सवाल होना चाहिए, शख्सियत के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। मसला, भाई इस्लाम में लिबास का मसला क्या है, ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। आपने ऐसा किया, नहीं एक सेकंड सुनिए, इधर सुनिए। आपने ऐसा किया, ये क्या है? आप अगर डायरेक्ट लिबास पर सवाल करेंगे तो मैंने जो किया वो भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप अगर मुझ पर सवाल करते हैं तो इसमें शैतान हम दोनों के बीच खेलेगा। अभी मेरे दिमाग में आएगा कि ये मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी शैतान मुझे दिमाग में डालेगा कि इनको जलील करो। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हमको शैतान से पनाह चाहनी चाहिए अल्लाह से। लिबास का मसला क्या है? हम सबके लिए शरीयत हमको इजाजत नहीं देती कि डायरेक्ट किसी की जात पर सवाल करें। मसला लिबास का क्या है? चंद अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में, जब अंग्रेज यहां पर हुकूमत कर रहे थे और गांधी जी ने नारा लगाया कि हम अंग्रेजों की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो चंद बेवकूफ और जाहिल मौलवियों ने यहां के लोगों के दिमाग में डाल दिया कि कोट पैंट और टाई ईसाइयों का या अंग्रेजों का लिबास है। और उसके बाद के कई ऐसे लोग जो इत्तेफाकन पढ़े लिखे हैं लेकिन इस मामले में अनपढ़ और जाहिल बन जाते हैं, उन लोगों ने कभी इस बात की तहकीक भी नहीं की। यह मसला क्या है? आप मुझे कुर्ता पैजामा और आप जो टोपी पहने हैं सुन्नत से साबित कर दीजिए कि यही सुन्नत है। अल्लाह की कसम है, कल से इमरान यही पहनेगा।
لیکن چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں قیامت تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہی لباس سنت والا ہے. یہ چیلنج ہے. سنت لباس کا معنی کیا ہے؟ سنت لباس میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ہی قسم کا پہنے اور صحابہ کو بولے بس یہی پہننا؟ کہیں بھی دلیل نہیں ہے. ٹائی عیسائیوں کا لباس ہے. ہمارے بیچ میں کرسچن فادر بیٹھ کر گئے, آپ لوگوں نے دیکھا؟ آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ذرا زور سے بولیے میرے بھائی, میں لیکن وہ عربوں کی طرح توپ پہنے ہوئے تھے, ٹائی لگائے ہوئے نہیں تھے. مسجدوں کے اماموں کی طرح توپ پہنے ہوئے تھے, ٹائی لگائے ہوئے نہیں تھے. وہ مذہبی لباس ہوا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں کہ ریپیٹ نہیں کرنا, امیٹیٹ نہیں کرنا ان کو. اصل جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کئی لوگ غلط طریقے سے سمجھتے ہیں, وہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر مسلمانوں کی طرح تم کپڑے نہیں پہن سکتے. حدیث اصل کیا جانتے ہیں؟ غیر مسلمانوں کی کوئی چیز کو تم نہ اپناؤ. اس حدیث کی تشریح ابن تیمیہ نے کیا اور کہا کہ جو بھی غیر مسلمانوں کی مذہب سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ مسلمان نہیں اپنائے گا. اب جتنے لوگ سوال ٹائی کے, کوٹ کے, پینٹ کے بارے میں کرتے ہیں, اکثریت ان میں کی, میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتا, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شخصیت پہ سوال سے کیا ہوتا. اب میں پلٹا کے آپ کو ایک چیز پوچھنے والا تھا. ہمارے گھروں کی, ہم آپ کے یا میرے, ہمارے گھروں کی مائیں اور بہنیں کیا پہنتی ہیں؟ اسلام کا لباس ہے. جتنے لوگ کوٹ پینٹ کو گالی دیتے ہیں ان کی گھر کی تمام عورتیں ساڑی بلوز پہنتی ہے, پیٹ دکھاتی پھرتی ہے سارے دنیا کو. بیٹے کو بھی پیٹ دکھانا حرام ہے. سگے بیٹے کو عورت اپنا یہ پیٹ نہیں دکھا سکتی سوائے شوہر کے. وہ بھائی کو دکھاتی ہے, کام کرنے والے کو دکھاتی ہے, بیٹے کو دکھاتی ہے, ساری دنیا کو دکھاتی ہے اگر گوشہ پردہ نہیں کرتی ہے تو. یہ اسلامی لباس ہے. اور یہ ان تمام کے گھروں میں آپ دیکھیں گے 99% جو کوٹ پینٹ کے اوپر سوال کرتے ہیں. سنت لباس کیا ہے؟ مرد آدمی کے لیے جو سنت حکم یہ پہننا ہی پہننا, وہ لباس ہے ناف سے لے کر یہاں تک کا. یہ کمپلسری ہے اتنا حصہ کور کرنا. اگر آپ اور نیچے پہن رہے ہیں تو آپ کے اسبال ٹکنے سے اوپر ہوگا. صحیح بخاری جلد نمبر 7 بک آف ڈریس کتاب اللباس حدیث نمبر 678 and 679 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنا نیچے کا تیپن کا یہ جو کپڑا آتا ہے پیٹ کے نیچے کا, جس مرد نے اپنا یہ کپڑا ٹخنے کے نیچے لڑایا, اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی جانب نہیں دیکھیں گے. ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا مسلمان مرد کے لیے حرام ہے. اگر ہمارے یہ جتنے بھی مسلمان نوجوان, ضعیف, بزرگ, ادھر جتنے بیٹھے ہیں, اگر دل سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو 80 لاکھ کا بھی اگر پوائنٹ ہے تو اللہ کی قسم میری نبی کی سنت کا فیشن اس 80 لاکھ سے قیمتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ میں ذرا خوش کہیں کو نہیں, میں معلوم تالیاں مارنے کو, ارے باپ رے پینٹا کٹانا ہے کیا بول کے. اب جو آپ نے پوچھا کہ کوٹ پینٹ اور ٹائی کا, میں اس سوال کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان دے رہا ہوں. اگر میرے یہ نوجوان اور کئی لوگوں میں غلط فہمی رہ جائے گی کہ یہ کوٹ پینٹ غلط ہے تو وہ یہاں سے ایسی جائیں گے. کوٹ اور یہ شرٹ اور یہ پینٹ کی ایجاد اسپین کے مسلمانوں نے کی تھی. 1492 میں جب وہاں پر یونیورسٹیز ہوا کرتے تھے, وہاں کے مسلمان اس قسم کے لباس کو پہنا کرتے تھے. 1492 میں جس طرح آج آپ ہائر اسٹڈیز کو آسٹریلیا, امریکہ وغیرہ جاتے ہیں, آج ہمارے بچے جاتے ہیں نا آسٹریلیا, امریکہ کو ہائر اسٹڈیز کو, یہاں سے پورے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, واپس آتے وقت چڈی میں کان میں بالی ڈال کے آتا. کیوں؟ کلچر کا امپیکٹ, وہاں کے رسم و رواج کا امپیکٹ پڑا. اسی طرح یوروپینز ہائر اسٹڈیز کو 15ویں صدی میں مسلم اسپین کو جایا کرتے تھے, وہاں جو مسلمان لباس پہنتے تھے اس کا امپیکٹ انہوں نے اپنے یوروپ کو کیری کیا. اس کے بعد جو ٹائی آپ دیکھ رہے ہیں, کرویشیا کے مسلمانوں نے سب سے پہلی مرتبہ یہ ٹائی کی شروعات کی. یہ فیشن بن گیا فرانس اور یوروپ کا, ان لوگوں نے اس کو اپنا لیا. اس لباس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کی شروعات مسلمانوں نے کی. انگریز جب یہاں حکومت کر رہے تھے تو یہاں کے مولویوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کی چیزیں نہ خریدنے, ان کی طرح نہ دکھنے کے لیے فتوے دیے, جس میں اسلام کو گھسیٹا گیا, اور آج تک کئی لوگ اسی پر چل رہے ہیں, جبکہ اس لباس کا ہرگز سنت سے یا غیر سنت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. امید میرے اس بھائی کا جواب مکمل ہو گیا. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم, میرا نام محمد راحل اشرف ہے اور میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام کے اندر انشورنس کمپنی بینک میں کام کرنا اور شیئر میں پیسہ انویسٹ کرنا کہاں تک جائز ہے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام میں انشورنس کمپنی میں کام کرنا، بینک میں کام کرنا یا شیئرز میں کام کرنا کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے، ہمارے جو چیف گیسٹ تھے انہوں نے شاید میرے جواب کو غور سے نہیں سنا، تھوڑا پری آکوپائڈ تھے. انہوں نے کہا کہ لون کے بارے میں میں ایک طرفہ بیان نہ کروں، مجھے ایک طرفہ ہی بیان کرنا ہوگا. میں 2 اور 2 کو صرف 4 کہہ سکتا ہوں، کبھی 5 بھی ہو سکتا ہے، کبھی 6 بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹیچر سب 5 بول رہے ہیں تو تم بھی 5 بول لو، 6 بول رہے ہیں 6 بول لو، ایسا نہیں بول سکتا. اسلام نے کہا سود حرام ہے کا مطلب ہر شکل میں حرام ہے. اسلام نے کہا سگی بہن سے شادی حرام ہے تو ہر شکل میں حرام ہے. اسلام نے کہا سگی ماں سے شادی حرام ہے، ہر شکل میں حرام ہے. سگی ماں سے زنا کسی شکل میں جائز ہو سکتا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اس لیے میں نے جواب میں کہا اسلام انٹرسٹ کا لون لینے سے منع کرتا ہے. اب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مال جمع کرے بیت المال کی طرح اس میں، اور ایسے نیڈی مسلمان کی مدد کریں. یہی اس کا سولوشن ہے، چاہے ساری دنیا کو آنچ لگ جائے. اسلام یہی ہے، اسلام نہیں بدل سکتا. اور پڑھائی کے لیے کئی ایسے آپشنز ہیں جس میں گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ گورنمنٹ سے 100 روپیز کا لون لیں گے، گورنمنٹ آپ کو 20 روپیز معاف کر کے کہتی ہے 80 روپیز واپس کرو. ایسے کئی ہیں. آپ جائیے مائنورٹی اور ویلفیئر آرگنائزیشنز کو اور معلوم کریے کہ وہاں پر ایسی کون سے کورسز میں وہ لوگ یہ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. انڈیا کی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے مائنورٹیز کے لیے سبسڈی لونز ہیں جو کروڑوں روپے کے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بیچ کے لوگوں کی وجہ سے، ایجنٹس کی وجہ سے اس کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے ہماری کمیونٹی کو. ایسے اگر جو سبسڈی لونز لے کر بھی کر سکتے ہیں تو کریے، ورنہ مسلمان کو. لیکن سود والا لون انڈر اینی کنڈیشن، whether somebody likes me or dislikes me، چاہے کوئی مجھے عقل مند بولے یا بیوقوف، اللہ نے جو کہا ہے وہی ہے، میں اس سے آگے نہیں بتا سکتا. اللہ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو. تو میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جا سکتا. اگر میں مانتا ہوں کہ قرآن اور حدیث قیامت تک کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، تو اللہ کو معلوم تھا یہ تمام سچویشنز آئیں گے، لونز کی ضرورت پڑے گی، ایڈوکیشنل لونز کی ضرورت پڑے گی، تب بھی اللہ نے کہا سود حرام ہے کا مطلب حرام ہے. دیر کی ناٹ بی اے کمپرومائز آن اٹ. یہ پرفیکٹ بات. انشورنس کی کمپنی، بینک میں کام کر سکتے ہیں. جو کوئی کام میں سود انوالو ہو گیا وہ حرام ہے آپ کے لیے. اگر آپ کے انشورنس کی پالیسی میں سود ہے، اگر بینکنگ میں سود ہے، اگر آپ کے شیئرز میں سود ہے، وہ حرام ہے. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. آج کے اس سیشن کا آخری سوال بہنوں کی جانب سے لیا جاتا ہے. جی ہمارا سوال ہے کہ اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ، اس طرح سے کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ جیسا کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ السلام علیکم وغیرہ کہتے تھے. جی بہن، رخصت ہوتے وقت صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ فی امان اللہ کہا کرتے تھے. تو فی امان اللہ، اس کا ترجمہ اردو میں اللہ حافظ. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. واللہ اعلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.